اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشہور عربی خطبہ الہامیہ کے ایک حصے کا اس پروگرام میں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، 11 اپریل 1900 کو عید اضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی۔ اور پھر یہ الہام ہوا، کلام اصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالی جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدیہہ میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا، اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، پس خطبہ الہامیہ خدا تعالی کا ایک عظیم الشان نشان ہے جو 11 اپریل 1900 کو ظاہر ہوا، اور اب آج کے پروگرام کے لیے عربی خطبہ الہامیہ کے ایک حصے کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے خدا کے بندو، اپنے اس دن میں کہ جو بقرعید کا دن ہے غور کرو اور سوچو، کیونکہ ان قربانیوں میں عقل مندوں کے لیے بھید پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دن بہت سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور کئی گلے اونٹوں کے اور کئی گلے گایوں کے ذبح کرتے ہیں، اور کئی ریوڑ بکریوں کے قربانی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ خدا تعالی کی رضا جوئی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح زمانہ اسلام کے ابتدا سے ان دنوں تک کیا جاتا ہے، اور میرا گمان ہے کہ یہ قربانیاں جو ہماری اس روشن شریعت میں ہوتی ہیں، احاطہ شمار سے باہر ہیں، اور ان کو ان قربانیوں پر سبقت ہے کہ جو نبیوں کی پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے، اور قربانیوں کی کثرت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے خونوں سے زمین کا منہ چھپ گیا ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے خون جمع کیے جائیں اور ان کے جاری کرنے کا ارادہ کیا جائے تو البتہ ان سے نہریں جاری ہو جائیں اور دریا بہہ نکلیں، اور زمین کے تمام نشیبوں اور وادیوں میں خون رواں ہونے لگے۔ اور یہ کام ہمارے دین میں ان کاموں میں سے شمار کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا موجب ہوتے ہیں، اور اس سواری کی طرح یہ سمجھے گئے ہیں کہ جو اپنی سیر میں بجلی سے مشابہ ہو، جس کو بجلی کی چمک سے مماثلت حاصل ہو، اور اسی وجہ سے ان ذبح ہونے والے جانوروں کا نام قربانی رکھا گیا، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ قربانیاں خدا تعالیٰ کے قرب اور ملاقات کا موجب ہیں۔ اس شخص کے لیے کہ جو قربانی کو اخلاص اور خدا پرستی
اور ایمانداری سے ادا کرتا ہے۔ یہ قربانیاں شریعت کی بزرگ تر عبادتوں میں سے ہیں، اور اس لیے قربانی کا نام عربی میں نسیکہ ہے، اور نسک کا لفظ عربی زبان میں فرمانبرداری اور بندگی کے معنوں میں آتا ہے۔ اور ایسا ہی یہ لفظ یعنی نسک ان جانوروں کے ذبح کرنے پر بھی زبان مذکور میں استعمال پاتا ہے جن کا ذبح کرنا مشروع ہے۔ پس یہ اشتراک جو نسک کے معنی میں پایا جاتا ہے، قطعی طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقی پرستار اور سچا عابد وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس کو ماں اس کی تمام قوتوں اور ماں اس کے ان محبوبوں کے جن کی طرف اس کا دل کھینچا گیا ہے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے ذبح کر ڈالا ہے، اور خواہش نفسانی کو دفع کیا، یہاں تک کہ تمام خواہشیں پارا پارا ہو کر گر پڑیں اور نابود ہو گئیں، اور وہ خود بھی گداز ہو گیا اور اس کے وجود کا کچھ نمونہ نہ رہا، اور اس کے وجود کا کچھ نمود نہ رہا اور چھپ گیا، اور فنا کی تند ہوائیں اس پر چلیں اور اس کے وجود کے ذرات کو اس ہوا کے ساخت دھکے اڑا کر لے گئے۔ اور جس شخص نے ان دونوں مفہوموں میں کہ جو باہم نسک کے لفظ میں مشارکت رکھتے ہیں غور کی ہوگی، اور اس مقام کو تدبر کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، اور اپنے دل کی بیداری اور دونوں آنکھوں کے کھولنے سے پیش و پس کو زیر نظر رکھا ہوگا، پس اس پر پوشیدہ نہیں رہے گا، اور اس امر میں کسی قسم کی نزاع اس کے دامن کو نہیں پکڑے گی کہ یہ دو معنوں کا اشتراک کہ جو نسک کے لفظ میں پایا جاتا ہے اس بیت کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت جو آخرت کے خسارہ سے نجات دیتی ہے وہ اس نفس امارہ کا ذبح کرنا ہے کہ جو برے کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ جوش رکھتا ہے، اور ایسا حاکم ہے کہ ہر وقت بدی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ پس نجات اس میں ہے کہ اس برا حکم دینے والے کو انقطاع اللہ کے کاردوں سے ذبح کر دیا جائے، اور خلقت سے قطع تعلق کر کے خدا تعالیٰ کو اپنا مونس اور آرام جان قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ انواع اقسام کی تلخیوں کی برداشت بھی کی جائے، تا نفس غفلت کی موت سے نجات پاوے۔ اور یہی اسلام کے معنی ہیں، اور یہی کامل اطاعت کی حقیقت ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جس نے اپنا منہ ذبح ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دیا ہو، اپنے نفس کی اونٹنی کو اس کے لیے قربان کر دیا ہو، اور ذبح کے لیے پیشانی کے بل اس کو گرا دیا ہو، اور موت سے ایک دم غافل نہ ہو۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ ذبیحہ اور قربانیاں جو اسلام میں مروج ہیں وہ سب اسی مقصود کے لیے جو بدل نفس ہے بطور یاد دہانی ہے، اور اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ایک ترغیب ہے، اور اس حقیقت کے لیے جو سلوک تام کے بعد حاصل ہوتی ہے ایک ارخاص ہے۔ پس ہر ایک مرد مومن اور عورت مومنہ پر جو خدائے ودود کی رضا کی طالب ہے واجب ہے کہ اس حقیقت کو سمجھے اور اس کو اپنے مقصود کا عین قرار دے، اور اس حقیقت کو اپنے نفس کے اندر داخل کرے، یہاں تک کہ وہ حقیقت ہر ذرہ وجود میں داخل ہو جائے، اور راحت اور آرام اختیار نہ کرے جب تک کہ اس قربانی کو اپنے رب معبود کے لیے ادا نہ کر لے، اور جاہلوں اور نادانوں کی طرح صرف نمونہ اور پوسٹ بے مغز پر قناعت نہ کر بیٹھے، بلکہ چاہیے کہ اپنی قربانی کی حقیقت کو بجا لاوے،
اور اپنی ساری عقل کے ساتھ اور اپنی پرہیزگاری کی روح سے قربانی کی روح کو ادا کرے۔ یہ وہ درجہ ہے جس پر سالکوں کا سلوک انتہا پذیر ہوتا ہے اور عارفوں کا مقصد اپنی غایت کو پہنچتا ہے، اور اس پر تمام درجے پرہیزگاروں کے ختم ہو جاتے ہیں اور سب منزلیں راست بازوں اور برگزیدوں کی پوری ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک پہنچ کر سیر اولیاء کا اپنے انتہائی نقطہ تک جا پہنچتا ہے۔ اور جب تو اس مقام تک پہنچ گیا تو نے اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا دیا اور فنا کے مرتبہ تک پہنچ گیا۔ بس اس وقت تیرے سلوک کا درخت اپنے کامل نشو و نما تک پہنچ جائے گا۔ بس اس وقت تیرے سلوک کا درخت اپنے کامل نشو و نما تک پہنچ جائے گا، اور تیری روح کی گردن تقدس اور بزرگی کے مرغزار کے نرم سبزہ تک پہنچ جائے گی، اس اونٹنی کی مانند جس کی گردن لمبی ہو اور اس نے اپنی گردن کو ایک سبز درخت تک پہنچا دیا ہو۔ اور اس کے بعد حضرت احدیت کے جذبات ہیں اور خوشبوئیں ہیں اور تجلیات ہیں، تا وہ بعض ان رگوں کو کاٹ دے جو بشریت میں سے باقی رہ گئی ہوں، اور بعد اس کے زندہ کرنا ہے اور باقی رکھنا اور قریب کرنا اس نفس کا جو خدا کے ساتھ آرام پکڑ چکا ہے، جو خدا سے راضی اور خدا سے راضی اور فنا شدہ ہے، تاکہ یہ بندہ حیات ثانی کے بعد قبول فیض کے لیے مستعد ہو جائے، اور اس کے بعد انسان کامل کو حضرت احدیت کی طرف سے خلافت کا پیرایا پہنایا جاتا ہے اور رنگ دیا جاتا ہے الوہیتوں کی صفتوں کے ساتھ، اور یہ رنگ ذیلی طور پر ہوتا ہے تا مقام خلافت متحقق ہو جائے، اور پھر اس کے بعد خلقت کی طرف اترتا ہے تا ان کو روحانیت کی طرف کھینچے اور زمین کی تاریکیوں سے باہر لا کر آسمانی نوروں کی طرف لے جائے، اور یہ انسان ان سب کا وارث کیا جاتا ہے جو نبیوں اور صدیقوں اور اہل علم اور دارائت میں سے اور قرب اور ولایت کے سورجوں میں سے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور دیا جاتا ہے اس کو علم اولین کا اور معارف گزشتہ اہل بصیرت اور حکمائے ملت کے، تا اس کے لیے مقام وراثت کا متحقق ہو جائے۔ پھر یہ بندہ زمین پر ایک مدت تک جو اس کے رب کے ارادہ میں ہے توقف کرتا ہے تاکہ مخلوق کو نور ہدایت کے ساتھ منور کرے، اور جب خلقت کو اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن کر چکا یا امر تبلیغ کو بقدر کفایت پورا کر دیا، بس اس وقت اس کا نام پورا ہو جاتا ہے، اس کا رب اس کو بلاتا ہے اور اس کی روح اس کے نقطہ نفسی کی طرف اٹھائی جاتی ہے، اور یہی رفع کے معنی ہیں ان کے نزدیک، اور یہی رفع کے معنی ہیں ان کے نزدیک جو اہل علم اور معرفت ہیں، اور مرفوع وہ ہے جس کو اس محبوب کے ہاتھ سے جام وصال پلایا جاتا ہے جو حسن و جمال کا دریا ہے، اور ربوبیت کی چادر کے نیچے داخل کیا جاتا ہے، باوجود اس بات کے کہ عبودیت ابدی طور پر رہتی ہے، اور یہ وہ آخری مقام ہے جس تک ایک حق کا طالب انسانی پیدائش میں پہنچ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔